खुदावंद के कद्दूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तो फिर आज की इस इबादत में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बेशक ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना या कोविड-19 की वजह से परेशान है और हर किसी की जुबान पे यही है कि 2020 दुनिया की तारीख में एक ऐसा साल आया जिसमें सिर्फ एक शख्स नहीं, एक खानदान नहीं, एक शहर नहीं, एक मुल्क नहीं, ना एक बर्रे आज़म सब कॉन्टिनेंट, बल्कि पूरी दुनिया और उसमें बसने वाला हर शख्स मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है, विक्टिम ऑफ डिफरेंट क्राइसिस। दुनिया का हर खित्ता बहरानों का शिकार है। Every part of the world is a victim of different crisis. आम जिंदगी की अगर हम बात करें तो अमूमन हम खुद अपनी जिंदगियों के लिए भी कहते हैं कि मेरी जिंदगियों में परेशानियां हैं, मेरी जिंदगी में बहरान है, क्राइसिस मौजूद है हमारी जिंदगी के अंदर। मार्च 2020 दुनिया ने या पूरी दुनिया के अंदर बहरानों का, परेशानियों का, मुश्किलों का एक तूफान लोगों ने आते देखा। बेशक कोविड-19 या कोरोना की ये जो वबा है उसका वजूद उससे पहले इस दुनिया में आ चुका था, लेकिन वुहान शहर जहां से इसकी इब्तदा हुई कहा जाता है, उस वक्त तक दुनिया को यही था कि शायद ये वहीं तक रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्च में एक तूफान दुनिया के अंदर इस चीज का आया। मसीह दुनिया में रहते हुए जो ज्यादा चीज महसूस की गई कि चर्चेस बंद हुए, ऑनलाइन सर्विसेज का इजरा हुआ, आम जिंदगी के अंदर लोगों की जॉब्स चली गई, जराए आमदोरफ्त तकरीबन ना होने के बराबर थे, स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई और जून, बल्कि अगस्त तक। और बुरी खबर कि इस वबा की वजह से घरों के घर लोगों ने उजड़ते देखे, जिंदगी के कारोबार बंद हो गए, निज़ामे जिंदगी लोगों ने इस वबा की वजह से, इस बीमारी की वजह से धर्म भरम होते देखा। आम जिंदगी की अगर हम बात करें तो एक नई टर्म इस दुनिया ने सीखी, सोशल डिस्टेंस, कि 2 मीटर के फासले पे एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए। लोगों ने हाथ मिलाना बंद कर दिया, उसकी जगह कोहनी का मिलाप या पांव के साथ लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करने लगे। टेलीविजन पर या आम जिंदगी में आपने देखा होगा, शायद आप इस हिस्से में से गुजरे भी हो, कि लोगों ने उन लोगों के घरों में जहां पर शायद खुराक की कमी थी या कोविड-19 का कोई मरीज था, उनके घरों के दरवाजों पे लोगों ने खुराक रखी, खाना रखा, बैल दबाई और कम से कम 10 मीटर दूर खड़े हो जाते थे, सिर्फ इस इतला के लिए कि आपके घर के बाहर
کھانا رکھا ہے، آپ اس کھانے کو کھا لیجئے۔ لوگوں نے اس طرح ایک دوسرے کی مدد کی۔ شاید میرے اپنے خاندان میں ہم یہ سوچتے تھے، یہ بڑا عجیب لگتا تھا شروع میں یہ چیزیں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کے عادی ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ آج اس پوری دنیا کے اندر اس وبا نے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنے حصار میں لے لیا ہے یا لپیٹ میں لے لیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس دنیا کی زندگی جس طرح مارچ 2020 سے پہلے تھی، اب وہ زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ زندگی کے نظام کو اس وبا نے، کووڈ-19 نے درہم بھرم کر دیا ہے۔ اگر ہم عبادتی طریقے کی بات کریں، یہ نظام بھی درہم بھرم تو ہم کہہ سکتے کہ ہو چکے ہیں، کہ ہم چرچز میں مل نہیں سکتے، جماعتی طور پر ہم مل نہیں سکتے، آن لائن سروسز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رفاقت رکھتے ہیں، ٹیلی فون کے ساتھ، لائیو کالز کے ساتھ عبادات کی جا رہی ہے۔ سفر کرنے کی آزادی ختم ہوئی۔ کہہ سکتے ہیں کہ میل ملاپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ عزیز دوست رشتہ دار، کلیسیائی خاندان کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے اجتناب کرنے لگے، اور اس کی صفائی کے لیے اچھی بات بھی ہے، احتیاط ضروری بھی ہے کہ لوگوں نے جملہ کہا کہ ہم آپ سے نہیں ڈر رہے، آپ کے لیے ہم فکر کرتے ہیں کہ شاید یہ وائرس ہمارے اندر نہ موجود ہو۔ لوگوں کا یہ سوشل ڈسٹنس تھا، یہ بڑھتا گیا، ایک دوریاں فزیکلی نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ پوری دنیا پریشان ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ ہر کسی کی زندگی میں، ہر کسی کی زبان پر، ہر کسی کے دل میں یہی سوال ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وبا کا، کووڈ-19 کا یا کرونا کا اس دنیا میں آنا ساری دنیا کے لیے مصیبت کا، پریشانی کا، ایک مشکل کا، کرائسس کا باعث ہوا۔ لیکن میں آج میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے جو چیز آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں، خداوند نے جو مجھے پیغام، جو کلام آج دیا کہ ہم مسیح، اس کو میں ایک سوال میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح اس وبا کو کس طرح لیتے ہیں، یا ان حالات کو جو دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، ہم مسیح ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں، یا ان حالات میں ہم کس طرف دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج اس وبا کی وجہ سے نہ صرف مسیحیت، نہ صرف مسیح، بلکہ پوری دنیا اس کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہم پریشان ہیں اس دنیا کے لیے۔ حقیقت ہے، تمام چرچز کے لوگ، تمام مسیحی، دنیا کے لوگ اس پوری دنیا کے لیے، دنیا کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جن سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے پریشان ہیں، اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے بچا کر رکھے۔ ملنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن چرچز بند ہیں۔ بہت سارے ایمانداروں کو جب میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی ہے، میں نے اس چیز کے لیے روتے دیکھا ہے کہ they want to participate in Holy Communion۔ لوگ عشاء ربانی کی عبادت میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتے۔
اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن، یہ الجھن بہتوں کے لیے پریشانی اور انگزائٹی کا باعث بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، آج پوری دنیا جس مشکل سے گزر رہی ہے، ہم مسیحی اس سے مختلف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں گری ہوئی نسل انسانی کا حصہ ہیں۔ جب ہم کرائسس کی بات کرتے ہیں، بحرانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی کے اندر ڈر ہے، ایک فیئر ہے، خوف ہے ہماری زندگی کے اندر، تو میرے عزیزو سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ایز اے کرسچن، مسیحی ہونے کے ناطے، کہ یہ ہتھیار ہیں شیطان کے ہمارے خلاف، کہ وہ ہماری زندگیوں میں اپنا ڈر، خوف، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پریشانی ہمیشہ پریشانی کو ہی جنم دے گی۔ اگر ہم امثال کی کتاب بک آف پروورب چیپٹر 12 ورس 25 کو دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 25ویں آیت میں، تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دم جاتا ہے۔ اور اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے موجودہ رولز کو دیکھیں، ان کی جو ڈیلی کی نیوز آتی ہے، انفارمیشن یا اپ ڈیٹس وہ ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں، وہاں پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ کرونا کووڈ-19 سے بڑا خطرہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، وہ ہے ڈر، فیئر لوگوں کے اندر جو بیٹھ چکا ہے کہ اب کیا ہوگا، اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، اس دنیا کا کیا بنے گا، میری جاب کا ایک ڈر ہماری زندگیوں کے اندر۔ یہ کرونا سے بھی ایک بڑی بیماری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے وہ، اور اس کے بعد دوسری چیز جو اس سے بھی بڑی ہے، لونلینس، تنہائی، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنس تو بڑا بڑا اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیا، کہ لوگ ایک دوسرے سے، اچھی بات ہے، سیفٹی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے غلط جو چیزیں نکل رہی ہیں۔ تیسری چیز جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمیں دیتی ہے کہ سٹریس، ایک دباؤ جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، جاب کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، شاید سوچوں کی وجہ سے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، یا کہاں سے کھائیں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوا۔ اگر ہم UK کی بات کریں، ہارٹ اٹیک کی ریشو اوپر جا رہی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں، خاندانی جھگڑوں نے بہت زیادہ زور پکڑ لیا۔ لیکن میرے عزیزو، آج خدا کا خادم ہونے کے ناطے میں خدا کے پاک کلام کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہے کہ آج ان حالات میں، اس ڈیفیکلٹ ٹائم کے اندر، اس مشکل کے اندر، ان کرائسس کے اندر، ہم خدا کی سنیں، خدا کی آواز کو پہچانیں۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں، اس سچویشن میں، ہم اپنا بھروسہ، اپنا اعتقاد، اپنا کانفیڈنس ہم اپنے خدا پر رکھیں۔ آج میں پہلی بات جو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے، the member of God's family, the follower of Jesus Christ, as a Christian، ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت ہے ہماری کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو جانیں، اس کے پاک کلام سے رہنمائی حاصل کریں، خدا کے منصوبے پر، خدا کا جو پلان ہے میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، خدا کا جو منصوبہ ہے جو وہ ہماری زندگیوں کے لیے رکھتا ہے، اور کس طرح وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگر ہم
اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو The Gospel of John chapter 14 verse 27 یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہمیں صاف طور پر سکھاتی ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جب ہم مشکل میں ہوں جب ہم پریشانی میں ہوں میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے اور اگر ہم آج کے حوالے کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلیں تو گاسپل آف میتھیو چیپٹر 6 ورس 34 متی 6 باب اور اس کی 34ویں آیت ہمیں کہتی ہے پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ تسلی نہیں پاتے دا فرسٹ تیموتھیوس کا دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں ہے سیکنڈ ٹمتھی اس کا پہلا باب اور اس کی 7 ورس کے اندر لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے خداوند نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دیتی بے شک سیفٹی ضروری ہے احتیاط ضروری ہے لیکن یاد رکھیں وہ اپنا اطمینان ہمیں دیتا ہے وہ اپنا پیس مجھے اور آپ کو دیتا ہے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا لیکن شاگرد ہونے کے ناطے خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے جہاں ہم اس کلام میں سے تسلی پاتے ہیں جہاں اس کلام کے وسیلے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے میرے عزیزو کلام یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جو سیکھنے والی چیز ہے رومن چیپٹر 12 ورس 2 کے اندر رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو یاد رکھیں خدا کا یہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم سے بات کرتا ہے کلام کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے اور اگر ہم اس بات کا نچوڑ رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں we live by faith not by fear کہ ہم ایمان سے جیے نہ کہ خوف سے اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ آج ان حالات میں اس سچویشن میں تسلی پانا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کے پاک کلام سے بڑھ کر اور کوئی تسلی نہیں ہے کہ ہم ایمان سے جیے نہ کہ خوف سے جب ہم اپنا اطمینان اپنا بھروسہ اپنا اعتقاد اس پر رکھتے ہیں تو ہمارا خداوند یہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے کلام صاف طور پر کہتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن وہ یہی چاہتا ہمارا چلانا سننا چاہتا ہے وہ ہماری دعاؤں کو سننا چاہتا ہے ہمارا پکارنا وہ سننا چاہتا ہے اور یہی بات آج میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ پنجابی کی کہاوت شاید آپ نے کہیں سنی ہو عموماً کہا جاتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا پریشانی تاڑے کو آ کے پریشان ہو جائے میں آکت کو گئی ہیں ایسے مسیح بنے کہ پریشانی اگر آپ کے پاس آتی ہے تو وہ پریشان ہو جائے میں آ کس کے پاس گئی ہوں اس طرح کے نہ ڈر مسیح میرے چیزوں ہمیں پڑھنا ہے آج کا حوالہ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک اس حوالے کے اندر ہمارا خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں یاد رکھیں پریشان ہونے سے کچھ بھی مثبت نہیں ہوتا
परेशान होने से कुछ भी हमारी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा। कुछ भी फिक्र ना करें। वो चाहता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है और हमारा खुदा ईमान रखे कि वो मुहैया करेगा, वो देने पर कादिर है। लेकिन अगर आज जो इस कलाम को सुन रहे हैं, अगर आप किसी वजह से खौफजदा हैं, बेशक कोरोना का अटैक है, हर कोई सोचता है, एहतियात जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरा क्या बनेगा, या अगर आप किसी वजह से फिक्रमंद है, फिक्रें अगर आपकी जिंदगी के अंदर है, तो मेरे चीजों वजह कोई भी हो, चाहे वो खौफ है या फिक्रमंदी है, ये अगर दो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं, तो ये दो चीजें हमें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं देंगे। फिक्र करेंगे तो हम अपना नुकसान उठाएंगे, अगर हम परेशान होंगे या खौफ ज्यादा होंगे तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। ना खौफ करे, ना परेशान हो, ना फिक्र करे चीज के, लेकिन आज जरूरत है कि आज हमें अपने दिलों में झांकने की जरूरत है। इस कलाम की रहनुमाई में चलते हुए हमें अपने दिलों में झांकने की जरूरत है। यह हकीकत है कि बाज दफा नहीं, बहुत दफा हम अपनी ताकत को दुनियावी चीजों की तलाश में लगा देते हैं, लेकिन सवाल कि क्या हम अपनी इस ताकत को दुनियावी चीजों में बसर करते हैं, हासिल करने में बसर करते हैं, या खुदा की बादशाही में। अगर हम मत्ती 6 बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 till 34 पर जाएं, तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें साफ तौर पर सिखाता है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में खैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आज दुनिया मटीरियलिज्म के पीछे भाग रही है। लोग कोशिश कर, इन हालात में भी बहुत सारी दुनिया के लोग आपको नजर आए कि मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे घर में ये कुछ भी आ जाए, मैं ये चीज भी हासिल कर लूं, लेकिन नो टाइम फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। हम अपनी रूहानियत के बारे में नहीं सोचते। हम खुदा की मर्जी को, क्यों हम मुश्किलों का शिकार हैं, क्यों हम परेशानियां हमारे इर्द गिर्द हैं, क्यों हम वी आर विक्टिम ऑफ डिफरेंट क्राइसिस, इसलिए कि हम अपनी रूहानियत की तरफ नहीं सोचते, खुदा के पाक कलाम की तरफ हम अपने आप को लेकर नहीं चलते। जिंदगी की जरूरी चीजों को जो खुदा हमें सिखाना चाहता है, उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जा चुका है। आज जरूरत है मेरे चीजों कि हम ये सीखें, बहुत दफा नहीं बल्कि हर रोज हम दूसरों से ताल्लुकात बनाने के लिए, टू बिल्ड आवर रिलेशनशिप विद अदर्स, हम लोगों को खाने पर बुलाते हैं, हम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों कारब के साथ शायद आउटिंग के प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हम तोहफे तहाइफ एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की खुशियां खरीदने के लिए। यह हकीकत है कि खुशनुदी हासिल करने के लिए एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार भी होता है। उसमें हम लोगों को, दोस्तों को, अजीजों को तोहफे तहाइफ भी देते हैं। लेकिन अगर मैं सवाल आपके साथ रखूं, इस दौर के अंदर खाली कोविड-19 नहीं, मौजूदा जिंदगी में, आज के हालात में भी अगर आप देखें, तो मैं सवाल करना चाहूंगा कि खुदा से अपने ताल्लुकात को बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, या इस सवाल को इस तौर से लें कि खुदा से अपने ताल्लुकात बनाने के लिए हमने आज तक क्या किया है। हमारी तो फिक्रें हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ड्रिंक, व्हाट शैल वी वियर, ये हमारी परेशानियां हैं। हम मटेरियल थिंग्स के पीछे जाने वाले लोग हैं। हम ये मसीहत के अंदर भी ये चीज एंट्री ले चुकी नहीं, बल्कि है हमारे अंदर। हम कहते हैं कि हम रूहानी हैं,
लेकिन हम मटीरियलिज्म को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करते। हमारी रेस, हमारी दुआएं जो हैं वो मांगना भी है कि खुदा मुझे ये, हम एक शॉपिंग लिस्ट खुदा उनको देते हैं, लेकिन जब वो मिल भी जाती हैं बहुत कम होता है कि उस बात की शुक्रगुजारी की जाए। हमारी जिंदगी आज वहां पर है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र नहीं करते, लेकिन जो नहीं है हम उसके पीछे अपनी जिंदगियों को जाया करते हैं। कलाम ये कहता है कि जब तुम उसकी बात, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। फिक्र ना करें क्या खाएंगे, फिक्र ना करें कि क्या पहनेंगे, फिक्र ना करें कि क्या पिएंगे। वो जानता है, उसको हमारी फिक्र है। वो मुहैया करने वाला बाप है। मुशर्रफ बेटे की तमसील याद है, प्रोडिगल सन की आप तमसील को याद रखें। जब वो अपने बाप से दूर है, शायद पहनने के लिए कपड़े भी वही जो उसने पहने हुए हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कि वो उसे सूअरों को चराना पड़ा कि वो फलियां खाए, लेकिन सूअर भी उसे वो फलियां खाने नहीं देते थे। लेकिन जब वो अपने बाप के घर में आ जाता है, उसका बाप ना सिर्फ उसे वेलकम करता है बल्कि कह सकते हैं कि वो अपने घर, बाप के घर में आकर उसे एक इत्मीनान हासिल हुआ। वो आसूदा हो गया, बेफिक्र हो गया। आज कोविड-19 की वजह से मैं उसी बात को आपके साथ रखूंगा। दुनिया, हम परेशान हैं, कोरोना की वजह से हम परेशान हैं। मेरे अजीजों, जरूरत है कैसे हम तसल्ली पा सकते हैं, किस तरह इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। जरूरत है आज कि हम अपने आप को उसके हाथों में दें, अपने खुदावंद के हाथों में दें, उसके गले के रुकन बन जाएं, उसके खानदान का हिस्सा बन जाएं। वो अच्छा चरवाहा है, वो हमारे साथ है। इसमें 10 कलाम कहता है मेरे अल्फाज नहीं है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें मुहैया करता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। जब हम उससे मांगते हैं वो मुहैया करते हैं। वो यहोवा यीरे है। ना फिक्र करें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो हमें अपना इत्मीनान देता है। और सबसे बढ़कर मेरे अजीजों जो चीज है, जब हम उसे अपने आप को अपने खुदावंद के जख्मी हाथों में दे देते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे साथ रफाकत रखना चाहते हैं। आज अगर आप परेशान हैं, इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ डिफरेंट क्राइसिस, दुख है, तकलीफें अपनी आपकी जिंदगी में, जिंदगी के हर हिस्से को अपने खुदावंद यीशु को दें। वो हमें बेखौफ जिंदगी गुजारने की ताकत देता है। जैसे मैंने पहले कहा, ईमान से जिए ना के खौफ से, ईमान से जिए ना के खौफ से। अपनी तमाम मुश्किलें, अपनी परेशानियां यीशु के कदमों में लेकर आए, सलीब के पास लेकर आए। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज याद रखें। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती 11 बाब उसकी 28वीं आयत में, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हमें अपना इत्मीनान, अपना आराम वो हमें देता है। लेकिन अगर आप इमसाल की किताब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब, उसकी चैप्टर 27 और उसकी पहली आयत को देखें तो वहां लिखा है, कल की बाबत गुमंड ना कर के मैं कल ये कर दूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। कल की बाबत गुमंड ना कर। कलाम ये कहता है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। आज मेरे अजीजों, मौका है कि हम यीशु के पास आए। आज मौका है कि हम अपने यीशु के पास आए। क्यों? उसका वादा है और वो अपने वादों में सच्चा है। उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खूबसूरत ज़बूर हमने आज गाया, ज़बूर नंबर 121।
اس کی لاسٹ ورڈ جو ہم سب نے مل کر گائی تھی کہ تیرے راہ وچ یہوہ تعالی سدا ہوئے گا تیرا رکھوالا، میں تے رب ہی نو ہر دم پکارا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ رب ہماری آمد و رفت میں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے۔ نہ فکر کریں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ وہ مہیا کرنے والا باپ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے۔ اور اسی اطمینان میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں اپنے سروں کو جھکائیں گے چند لمحات کی خاموشی میں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اپنا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کو جانچیں گے کہ میرا تعلق، میرا ریلیشن میرے خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ میں چاہوں گا کہ سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، خداوند کا پاک روح ہمارے درمیان موجود ہے۔ نہ فکر کریں کہ آپ کے گھر کے لوگ اگر آج آپ اس دعا میں شامل ہیں لیکن وہ نہیں شامل، نہ جج کی ان کے سامنے ایک گواہی کا وسیلہ بنے۔ ایمان کی مضبوطی، خوف کو اپنی زندگی سے نکال دے، ایمان کے ساتھ جیے، نہ کہ خوف سے بلکہ بہتوں کے لیے بیداری کا باعث بنے۔ آپ جہاں پر بھی اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اگر آپ بلند آواز سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ موقع ہے آپ کے لیے، یہاں تک آپ کی آواز انٹرپٹ نہیں کرے گی، لیکن خداوند کا پاک روح، میرا ایمان ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں موجود ہے۔ وہ آپ کی دعا کو سننا چاہتا ہے، وہ آپ کا چلانا سننا چاہتا ہے، وہ آپ کا پکارنا سننا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ خداوند مہیا کرنے والا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے، وہ ان کی آواز کو پہچانتا ہے۔ آپ اسے پکاریں، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ وہ رحیم باپ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ ہمارا اس کے ساتھ ملاپ ہو جائے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، ایک ہے، دو ہے، چار ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بلند آواز کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اپنے آپ کو اس جگہ جہاں خداوند نے مجھے کھڑا کیا، اپنے آپ کو رکھے کہ اس وقت خداوند آپ کو آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس دعا میں اپنے لیے جہاں برکت چاہتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، ہسبینڈ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرے خاندان کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو میرے عزیزو، یہ موقع ہے، پکاریں اسے، نہ پریشان ہو، یہ کرائسس ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا خداوند یہ قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کا پکارنا سننا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں سے ڈر کو، خوف کو، الجھنوں کو، ابتری کو، کرائسس کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کی سننا چاہتا ہے۔ نہ پریشان ہو کل کے لیے، نہ فکر کریں۔ آج خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کا سننا چاہتا ہے، آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔